بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس دنیا میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ ہمیں خدا کا رابطہ محکم ہوتا ہوا اپنی ذات کے لیے نظر نہیں آتا۔ جب ہم اس رابطے کو سٹرونگ نہیں کریں گے تو ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے رابطوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے رابطے جو کہ ظاہر خدا سے دور کر رہے ہیں، نہ کہ وہ رابطے جو خدا کے قریب کر رہے ہیں، وہ دور کر رہے ہیں، یہ ہمیں گھما رہے ہیں۔ خدا تک پہنچنا ہی ایک اصل کام ہے۔ سید الشہداء کربلا کس لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ کی خاطر آئے۔ شہید عارف حسینی نے اپنے اس رابطے کو محکم کیا۔ کیسے محکم کیا؟ چاہے وہ نجف میں تھے، چاہے وہ قم میں رہے، چاہے وہ یہاں رہے، چاہے وہ پارا شنار میں رہے، چاہے پورے پاکستان میں رہے، ان کا یہ رابطہ ٹوٹا نہیں۔ اور اس رابطے کو محکم کرنے کے لیے ایک حصہ مختص کرنا پڑتا ہے اپنا اور پروردگار کی مناجات کے ساتھ۔ یہ گفتگو کرنی پڑتی ہے، یہ راز و نیاز کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ راستہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بولے میں کسی مقام پہ پہنچوں گا تب میں خدا سے رابطہ، نہیں، یہ رابطہ آپ کو مقام پہ لے کے جاتا ہے۔ ایک آیت اللہ حق شناس کے جو بہت بڑے عالم دین اور شہر رے میں شاہ عبدالعظیم کے مرقد میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو مسجد کی چابی دی اور کہا کہ میرے سے پہلے صبح صبح مسجد کھول لینا، تو وہ روز کھول دیتا تھا۔ جب میں پہنچتا تھا تو مسجد کھلی بھی ہوتی تھی۔ ایک دن میں تھوڑا پہلے چلا گیا تو میں نے دیکھا مسجد کھلی ہوئی ہے اور وہ جوان جو ہے ہوا میں پرواز کرتا ہوا خدا کی عبادت کر رہا ہے، یعنی مقام سے بلند ہے۔ میں پریشان ہو گیا، یہ جوان۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا بہرحال یہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، لیکن ایک جوان کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس کا خدا کے ساتھ رابطہ اتنا محکم ہے کہ مکان اس کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بن رہا۔ دشمن دوسری طرف یہی چاہتا ہے کہ آپ کا خدا سے رابطہ ٹوٹ جائے۔ یہ جو جتنی انفارمیشن جنگ ہے، یہ جتنا سوشل میڈیا ہے، جہاں پازیٹیو ہے وہاں نیگیٹو بھی بہت زیادہ ہے، یہ جتنی بمبارڈمنٹ ہے، یہ ساری آپ کو ڈائیورٹ کس سے کر رہی ہے؟ خدا سے دور کر رہی ہے۔ ایک جوان جو رات کو اگر اپنے آپ کو اس دنیا کے نظام میں، دنیا کے سسٹم میں، انسٹاگرام میں، ٹک ٹاک میں مشغول رکھے گا تو وہ کبھی بھی خدا کے لیے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے اساتید جو ہم نئے نئے حوزے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر دن میں تم سے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو گئی تو تہجد کی نماز تم سے سلب ہو جائے گی۔ تہجد یعنی رابطہ ہے۔ واجب نماز تو واجب ہے، تو سب پڑھتے ہیں۔ تہجد پڑھتا ہے، تھوڑا سا ایک آدمی ایک قدم آگے بڑھتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم خدا سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں مناجات ہے، گریہ ہے؟ شہید خدا کے ساتھ رابطے میں اتنا محکم تھے کہ جو بہرحال ہم نے کتابوں میں پڑھا تھوڑا بہت، اور علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ یعنی حاکم وقت نے بندہ بھیجا شہید کے پاس کہ مطلب ان کو سمجھائیں تھوڑا سا۔ اس نے جا کے کیا دیکھا کہ شہید اپنے صحن میں اپنے کپڑے خود دھو رہے۔ ان کا کون ہے؟ کہا فلانا۔ کہا بٹھاؤ چائے پلاؤ۔ اس نے دیکھا، اس نے یہ منظر دیکھا، وہ بات کر کے چلا گیا۔ جب پیچھے جس نے بھیجا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا جو شخص اپنے کپڑے خود دھوتا ہو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ رابطہ، یار خدا کا رابطہ آپ کو خدا کے نزدیک افضل کرتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ نہیں کہتے میرا شوشا ہو، لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، لوگ میرے سامنے اس طرح احترام کریں۔ ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم علماء ہیں، اگر میں اپنی بات کروں گا تو سب تو بزرگ ہیں میرے سارے، ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے بٹھایا کہاں؟ مجھے بلایا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ بہرحال مجھے آخر میں راجہ صاحب کے بعد اسپیچ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ویسے بزرگ ہیں ہمارے عزیزان محترم، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کہاں اپنا کوئی کام کرتے؟ ہمارا تو دروازہ کوئی نہ کھولے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے جوتے نہ اٹھائے ہم نہ، تو ہم کہاں اور شہید کہاں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں لوگوں کے نزدیک افضل ہونا چاہتا ہوں، جبکہ شہید خدا کی بارگاہ میں مقرب ہونا چاہتے تھے۔ مقرب یہی ہے، اس کی بارگاہ میں مقرب ہو۔ دنیا بے شک تمہیں تنہا چھوڑ دے،
دنیا تمہیں اکیلا چھوڑ دے. تو دنیا نے چھوڑا لوگوں کو, انبیاؤں کو چھوڑا, اولیاؤں کو چھوڑا, ائمہ کو چھوڑا, مگر کیا ہوا؟ وہ ہدف سے ہٹے نہیں. مسلم نے عقیل 18,000 بیت, ظہر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع, وہی مسلم کوفہ میں مغرب میں اکیلا کھڑا ہوا ہے. لیکن کیا مسلم کے ارادے میں فرق آیا؟ نہیں آیا. کیوں؟ رابطہ. جب اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو پھر بے شک آپ کو سب چھوڑ جائے, آپ اکیلے نہیں ہیں. حضرت, میں نے کل رات بھی مجلس میں بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر دریا کنارے پہنچے, سامنے دریا, پیچھے لشکر فرعون کا, پھنس گئے درمیان میں. امت نے کہا ہم تو پھنس گئے. تو وہی نازل ہوئی, موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے. جب رب ساتھ ہو, دنیا دشمن ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے دنیا کو تھوڑی کچھ دینا ہے. جس مقصد کے لیے خدا نے بھیجا, مقصد کے لیے بھیجا. حضرت یوسف کو جب اتنا فشار آیا, خود دعا مانگ رہے ہیں سورہ یوسف میں. حضرت, یہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ جوانوں کو سورہ یوسف کی تلاوت کرنی چاہیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے تو زندان میں بھیج دے, مجھے قید بہتر ہے ان دعوتوں سے جو مصر کی خواتین کر رہی ہیں. کیوں؟ دنیا نہیں چاہیے, خدا تیری رضا چاہیے. شہید عارف خدا چاہیے. جب خدا کے ساتھ رابطہ ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کرتا. کتنے لوگوں نے شہید کے اوپر مشکلات ڈالی, الزام لگائے. کریکٹر ایسیسنیشن جو کہ ہم لوگوں کا بہترین مشغلہ ہے, لوگوں کا, ہم بھی شامل ہیں اس کے اندر, جو ہم اپنے لوگوں کا کرتے رہتے ہیں. ہمیں دشمن سے کیا, ہم تو خود اپنے لوگوں کو نیچے اتار کے پھینک دیتے ہیں, ہمارا اپنا قصور ہے. اذان محترم, پھر بھی جو محکم ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے, اسے کوئی کیوں درس کربلا کا ہے. چاہے لشکر جتنا بڑا سامنے ہو, حسین ابن علی اکیلا ہی صحیح مگر خدا کے لیے. اور خدا بھی پھر یہی کرتا ہے, جو کوئی خدا کے لیے کھڑا رہتا ہے خدا پھر اسی کو زمانوں میں محیط کر دیتا ہے. کتنے لیڈر اور گزرے ہیں, قائد, کہ جن کو ہم اتنا یاد کریں. جو خدا کے لیے ہے وہ ایسا ہی ہے. دوسرا رابطہ عزیزان محترم شخص کا لوگوں کے ساتھ ہے. کوئی بھی قائد نہیں بن سکتا جب تک وہ لوگوں کے ساتھ نہ ہو. میں آؤں پیچھے والے دروازے سے, آؤں پیچھے والے دروازے سے چلا جاؤں, نہ لوگوں سے مل پاؤں, نہ لوگوں سے ہاتھ ملا پاؤں, تو میں کوئی لوگوں کا لیڈر تھوڑی ہوں. ویسے ہم تو خیر ہیں بھی نہیں, ہم تو نہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں, نہ ہم بن سکتے ہیں, نہ ہمارے اندر صلاحیت ہے. لیکن ویسے ہی لوگ جو ہے وہ فارسی میں جو ٹرم یوز کی جاتی ہے مردمی باشد, یعنی لوگوں کے ساتھ ہو. صلوات بھیجتے محمد والے. اذان ہوتی اللہ. اب یہ لوگوں کے ساتھ رابطہ. اب آپ شہید کی زندگی دیکھیں. آپ, ہمیں تو کراچی کے جو دوست ہمارے سینئر علماء بتاتے ہیں کہ کہیں کونے پہ لڑکے بیٹھے ہوتے تھے, شہید نماز پڑھ کے گزرتے ہیں, شہید ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. جہاں وہ پنجاب کے علاقوں کے اندر شہید جب جاتے تھے جو کانفرنس وغیرہ کے لیے یا بتانے کے لیے کہ جو کوئی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے, اس کو خود نہیں پتا تھا یہ قائد ہیں, یہ لیڈر ہیں, شہید ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. یہ رابطہ, یہ الہی نظام یہی ہے, اللہ کا نظام یہی ہے. مولا کائنات کہ جب شہید ہوئے, اور وہ جو شخص نابینا تھا کہ جو امام حسن سے گفتگو کر رہا ہے کہ میرے پاس تو ایک شخص آتا تھا جو میرے ساتھ بیٹھتا تھا, جو مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتا تھا. امام کائنات کا لوگوں کے ساتھ ایسا ہے. امام کے صحابی ساتھ ہیں, دیکھا کہ ایک یتیم بچہ اپنی گھر میں اپنی جو ہے وہ قرب کی حالت,
اور بھوک کی حالت، امام فوراً گئے، ظاہراً کمیل امام کے ساتھ ہے، اور امام نے خود جو ہے وہ گندم کو لیا، کہا مولا میں لے لوں، کہا نہیں میں خود لے کے جاؤں، گئے خود روٹیاں بنائی، کائنات کا امام ہے۔ ہم لوگ امام کی یہ فضیلتیں لوگوں کو نہیں بتاتے، خود روٹیاں بنائی، خود کھلایا، اور پھر ان کے ساتھ ان کے غم کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے، جیسے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو بعد میں صحابی نے پوچھا مولا میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے نہیں اٹھانے دیا، آپ چاہتے تھے میں سارا کام خود کروں، آپ نے کہا مولا مگر اتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا؟ کہا کہ جب میں ان کے ہاں گیا تو وہ بھوکے بھی تھے اور حزن میں بھی تھے، یعنی غمگین بھی تھے۔ روٹی بنا کر میں نے ان کی بھوک تو ختم کر دی، لیکن مجھے ان کے ساتھ باتیں بھی کرنی تھی، کچھ کرنا تھا، ان کا غم دور کرنا تھا۔ تو اصل قائد یہ ہوتا ہے، لیڈر یہ ہوتا ہے کہ جو سیرت ائمہ پہ چلتا ہو۔ کئی اماموں کی شہادت کے بعد ان کے پیٹھ پر نشان دیکھے گئے، کس چیز کے تھے؟ کہ رات کی تاریکی میں وہ بھوکے لوگوں کے لیے خوراک کو اپنی پیٹھ پر حمل کر کے جاتے تھے۔ ہم بہرحال شاید بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اس طرح نہ ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر آپ کیا ہیں؟ یہ لوگ ہی تو ہیں جو آپ کو کچھ دے سکتے ہیں، یہ لوگ ہی جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو آپ ہی اگر ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور آپ اب مثلا میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا رہوں، حجرے میں بیٹھا رہوں، اور آج کل تو بڑا آسان ہے سوشل میڈیا پہ بیان دیتا رہوں، جان محترم ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا کے بھی جو قائد ہیں، دنیا کے بھی لیڈر ہیں، جن کا شاید آخرت کے لیے کوئی نہیں بھی ہو سسٹم، وہ بھی صحیح لیڈر وہی ہے جو اپنے عوام میں جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کتنے اور زمانے کے آغا رئیسی کا جو انتقال ہوا، دنیا کیوں اتنی غمزدہ ہو گئی؟ کیونکہ وہ لوگوں کا لیڈر تھا، لوگوں کے لیے جاتا تھا۔ تو یہ دوسرا رابطہ جو ہے یہ بہت محکم ہے، کیونکہ اگر مخلوق راضی نہیں تو خالق بھی راضی